اردو مزاحیہ لطیفے۔ حامد نے بیوی سے پوچھا، شادی سے پہلے تمہارا کوئی عاشق واشق تھا؟ بیوی خاموش رہی۔ حامد: میں اس خاموشی کو کیا سمجھوں؟ عورت: مرے گنتے لین دے۔ باپ بیٹے سے: بیٹا رات کو اینک اتار کر سویا کرو۔ بیٹا: ابو اگر میں رات کو اینک اتار کر سوؤں گا تو مجھے خواب کیسے نظر آئیں گے؟ بیوی نے شوہر کا موبائل دیکھا۔ فون بک میں لڑکیوں کے نام یوں محفوظ تھے: پڑوسی کی بچی، نئی بچی، پرانی بچی، سامنے والی بچی۔ بیوی کو تجسس ہوا کہ میرا نام انہوں نے کس نام سے محفوظ کیا ہے۔ بیوی نے اپنا نمبر ڈائل کیا تو سکرین پر لکھا ہوا تھا: کھوتے کی بچی۔ پولیس: تم نے کمپنی مینیجر کا ہاتھ کیوں جلایا؟ شیدا: سر میں ان صاحب سے نوکری مانگنے گیا تو وہ بولے پہلے میری مٹھی گرم کرو، تو میں نے جلتا ہوا کوئلہ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ایک بچہ بیمار تھا، اس کے والد اسے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے آلہ بچے کے سینے پر رکھا اور کہا، بیٹا 10 تک گنتی گنو۔ بچے نے گھبرا کر باپ سے کہا، ابو آپ مجھے پھر اسکول لے آئے۔ میں جب بھی پڑھنے بیٹھتی ہوں بیچ میں کوئی سوال آ جاتا ہے جو سرچ کرنا پڑتا ہے، اور پھر میں گوگل سے ہوتے ہوئے یوٹیوب، واٹس ایپ کا چکر لگا کر فیس بک پر آ جاتی ہوں۔ دودھ والے ہڑتال کریں تو دودھ سڑک پر پھینک دیتے ہیں، ٹماٹر والے ہڑتال کریں تو ٹماٹر سڑک پر پھینک دیتے ہیں۔ نہ جانے بینک والوں کو کب عقل آئے گی۔ بچہ: آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، میں آپ سے شادی کروں گا۔ مس غصے سے: مجھے بچوں سے نفرت ہے۔ بچہ: مس ہم کوشش کریں گے کہ بچے نہ ہوں۔ مجھے 10 روپے ملے ہیں، جس کے بھی ہیں وہ اپنا شناختی کارڈ بے فارم، اصل تصویر اور 1000 روپے دے کر لے جائے۔ شکریہ۔ سننے میں آیا ہے کہ جن کا نام ایس اور آر سے شروع ہوتا ہے وہ مشکل سے ہی نہاتے ہیں۔ ایک آدمی نوکری کے لیے کسی دفتر گیا، چپراسی نے اسے دروازے پر سب کچھ سمجھا دیا۔ اس نے کہا، ہمارا افسر 3 سوال پوچھے گا۔ پہلا سوال، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تم جواب دینا 30 سال۔ دوسرا سوال، کام کرنے کا تجربہ کتنا ہے؟ تم جواب دینا 5 سال۔ تیسرا سوال کرے گا، انگلش آتی ہے یا اردو؟ تم کہنا دونوں۔ وہ 30، 5 اور دونوں کے الفاظ دہراتے ہوئے اندر چلا گیا۔ افسر نے پہلا سوال پوچھا، تجربہ کتنا ہے؟ جواب ملا 30 سال۔ دوسرا سوال پوچھا، عمر کتنی ہے؟ جواب ملا 5 سال۔ افسر نے کہا، تم پاگل ہو یا میں؟ جواب ملا دونوں۔ ایک مالدار نوجوان سے بیکاری نے کہا، صاحب کیا بات ہے، 2 سال پہلے آپ مجھے 10 روپے دیا کرتے تھے، پچھلے سال سے آپ نے صرف 5 ہی روپے دینے شروع کر دیے، اور آج کل تو 1 ہی روپیہ دیتے ہیں۔ مالدار نوجوان نے کہا، بھائی بات دراصل یہ ہے کہ 2 سال پہلے میں کنوارا تھا، پچھلے سال میری شادی ہو گئی اور اب میں ایک بچے کا باپ ہو گیا ہوں۔ بیکاری بے رحمی سے بولا، بہت خوب، تو آپ میرے پیسوں سے اپنے خاندان کی پرورش کر رہے ہیں؟ ایک دوست کافی عرصے بعد اپنے دوست سے ملنے گیا۔ ملاقات کے دوران اچانک اس نے کہا، ارے یار تمہارا ایک طوطا کہاں گیا جو ہر وقت باتیں کرتا رہتا تھا؟ اس کے دوست نے جواب دیا، بھائی کیا بتاؤں، میری شادی کے بعد وہ بیچارہ شکستہ دل ہو کر اڑ گیا۔ دوسرے نے پوچھا، وہ کیوں؟ دوست نے جواب دیا، وہ بیچارہ باتیں کرنے میں بیگم کا مقابلہ نہ کر سکا۔ کرایہ دار مالک مکان سے، خدا کے لیے اس سال تو کھڑکیوں میں شیشے لگوا دیجئے، میں کمرے میں بیٹھتا ہوں تو تیز ہوا سے بال بکھر جاتے ہیں۔ مالک مکان کرایہ دار کے دیے ہوئے کرائے میں سے 10 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے، میرا اتنا خرچہ کرانے سے کیا یہ بہتر نہیں
کہ آپ کسی حجام سے اپنے بال کٹوا لیں۔ لڑکا: سوٹ بہت اچھا پہنا ہے۔ لڑکی: شکریہ۔ لڑکا: لپسٹک بھی بہت اچھی لگائی ہے۔ لڑکی: شکریہ۔ لڑکا: میک اپ بھی بہت اچھا کیا ہے۔ لڑکی: شکریہ بھیا۔ لڑکا: اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی۔ ایک لڑکا جماعت عشاء کی نماز میں چوتھی رکعت کے قیام میں کھڑا تھا۔ پوری مسجد میں خاموشی تھی۔ جب اس لڑکے کا موبائل بجنے لگ گیا، اس نے جلدی سے اپنی پینٹ کی پاکٹ کے باہر سے کی موبائل کا کوئی بٹن دبایا تو آواز بند ہو گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد اس لڑکے کو محسوس ہوا کہ موبائل سے کسی کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ شاید کال کٹی نہیں تھی بلکہ ریسیو والا بٹن دب گیا تھا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے بھی کال کاٹنے کے لیے کوئی بٹن دبایا مگر اسپیکر آن ہو گیا۔ مسجد میں مکمل خاموشی تھی، اس لیے پوری مسجد میں موبائل کے اسپیکر سے آنے والی آواز گونجنے لگی۔ ہیلو جان، ابھی تک ناراض ہو؟ آپ بولتے کیوں نہیں؟ جان پلیز ایک بار بات کر لو نا، پکا آپ لڑائی نہیں کروں گی۔ سچ میں میرا اپنے کزن سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو دوپٹہ پیکو کروانے کے اس کے ساتھ گئی تھی تو گول گپے کھا لیے جہاں آپ نے دیکھا۔ جان پلیز۔ لڑکا بیچارہ لگا رہا کہ کسی طرح کال کٹ جائے، لیکن اس دن اس کی قسمت کا ستارہ گردش میں تھا۔ نہ کال کٹی اور نہ ہی اسپیکر بند ہوا، اور وہ بندی اپنے جانو مانو شانو دنیا پودینہ کو منانے میں لگی رہی۔ مولوی صاحب نے جلدی سے سلام پھیرا اور اس لڑکے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کے پیچھے اس کے والد محترم بھی جوتی پہننے کی بجائے ہاتھ میں پکڑے باہر بھاگے، اور پھر باہر جو ہوا اس کے آگے مورخ کی خاموشی ہی بہتر ہے۔ ایک مراسی کی دادی فوت ہو گئی۔ 3 دن گزر گئے لیکن اس کو دفنایا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ دادی کو دفنایا کیوں نہیں؟ مراسی بولا، یہ ہم نے بچوں کو ڈرانے کے لیے رکھ لی ہے۔ ایک سردار نے اپنا فوٹو اسٹوڈیو بنایا تو خاندان والوں نے سردار کو بہت مارا۔ لوگوں نے مارنے کی وجہ پوچھی تو سردار بولا، یار میں نے نیا فوٹو اسٹوڈیو بنایا اور مشہوری کے لیے اپنی سگی پھپھو کی تصویر لگا دی۔ ایک پنجابی پہلی دفعہ شاورما لینے چلا گیا۔ شاورما کی پیکنگ دیکھ کر پنجابی دکاندار سے بولا، ماما میرے نال مذاق کرنا ہے؟ مینو کھانا ہے کہ دفنانا ہے؟ ایک کالے رنگ کی لڑکی کو جن ملا۔ جن بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ لڑکی بولی، میرے پر لگا دو۔ جن نے پر لگا دیے۔ لڑکی بولی، اب میں پری لگ رہی ہوں کیا؟ جن بولا، انی دیے تو ڈینگی مچھر بن گئی ہیں۔ لڑکی موبائل پر پپو سے بولی، تم میری نیندوں میں، خوابوں میں اور جذباتوں میں رہتے ہو۔ پپو گھبرا کر بولا، خدا کی قسم باجی تمہیں کسی نے بے وقوف بنایا ہے، میں تو پشاور میں رہتا ہوں۔